السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ النساء کی مختصر تفسیر کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماخذ کو کہ قرآن مجید کی یہ جو ہے چوتھی سورت ہے۔ اس سورت کا موضوع امت مسلمہ کے لیے صالحہ معاشرت کی اساسات اور اس کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ سورۃ نساء مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا معنی عورت کا ہے۔ زمانہ نزول کی بات کریں تو 3، 4 اور 5 ہجری ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں، 3712 الفاظ اور 15937 حروف ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمانہ نزول کی اور اجزائے مضمون کی۔ یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک آیات ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی تھی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کو ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کے تحفظ کیسے ہو۔ اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ روایات میں صلاۃ خوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں غزوہ ذات الرقاع میں ملتا ہے جو 4 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ مدینے سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی تھی جو 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اس سے متصل عہد سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں شان نزول کو۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی صورت کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ صورت کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشوونما جس کی بنا پر ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر کے مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسری اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی خلاف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علی الرغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی معاشرت کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب یہ معاشرہ ان سے زائد ہدایات کا طالب تھا، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیزی قانون کی بنیاد ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالحہ انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔
مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی، اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرقی قبائل، یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھی اور مسلمان ہر طرف خطرات میں گھر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا ہے کہ ہر ایسی خبر جو ہے وہ ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سردیوں میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔ اجازت دی گئی تھی پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے، نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ یہودیوں میں سے بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت مؤدبانہ ہو گیا تھا اور وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینہ سے ان کا اخراج عمل میں آیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقہ منافقوں کے متعلق بتا دیا گیا اور ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر جانبدار معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کردار بے داغ ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاقی فاصلہ بھی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو اس صورت میں چھوٹنے نہیں پایا تھا کہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی و تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ تھی سورۃ النساء کی مختصر تفسیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔